अस्सलाम वालेकुम प्यारे मोहतरम साथियों, ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं कलीम हुसैन और मैं आज आप लोगों के सामने एक ब्लॉग यानी एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। पिछले वीडियोस में मैं कोशिश करता था कि ऑडियो रिकॉर्ड करके कुछ ना कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के सामने पेश करूं, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अपने प्यारे सामाईन के सामने आकर एक खुशी की एक हकीकत के बारे में एक वीडियो बनाऊं जो किसी भी मुसलमान फ़र्द से, ख़ुसूसन मोमिनीन से छुपी हुई हकीकत नहीं है और इस्लाम की अहम जुज़ है। इस हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है। वो हकीकत क्या है? वो हकीकत है वाक़या मुबाहिला। दोस्तों, इसको ईद मुबाहिला के नाम से भी याद किया जाता है। एक शेर पेशे खिदमत है। घर से मुबाहिले के लिए पंज तन चले, घर से मुबाहिले के लिए पंज तन चले, कुछ फूल जो बनके वक़ारे चमन चले, इस काफिले की जीत पे क्यों ना यकीन हो, जिस काफिले के पुष्ट पे खैबर शिकन चले। प्यारे दोस्तों, ये जो वाक़या था ये नजरान की ईसाइयों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रूनुमा हुआ था। लेकिन इस वाक़े को बयान करने से पहले थोड़ा सा इस वाक़े की तफसील मैं बता रहा हूँ, यानी इस वाक़े का तारुफ में बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम जगह जगह तक पहुंचाने की कोशिश की और अल्लाह की वहदानियत और दीन इस्लाम का पैगाम कोने कोने तक, दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाया। तो वो इस्लाम का पैगाम नजरान में मुकीम ईसाइयों तक भी पहुंच गया और उन्हें ये इल्म हुआ कि मदीने में एक शख्स है, एक शख्सियत है कि जो इस्लाम की दावत दे रहा है। हालांकि वो पहले से जानते थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, लेकिन फिर भी उन्हें यह भी पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम जगह जगह तक पहुंचा रहा है। दोस्तों, वाकई में अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि नजरान मक्का के जनूब मशरिक में 910 किलोमीटर के फासले पर एक शहर था, अभी भी है, जिसमें ईसाई आबाद थे। तो क्या हुआ कि नजरान के वो ईसाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस व मुबाहिसे के लिए मदीने मस्जिद नबवी तशरीफ ले आए। पहले तो कुछ खतूत और कुछ ऐसे खतूत के जरिए रवाबित थे उनके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान के साथ, लेकिन फिर उन्होंने चाहा कि क्यों न जाएं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आमने सामने बहस करें। जब ईसाई मदीने तशरीफ लाए तो वो वाक़या बहुत लंबा चौड़ा, इसमें बीच में भी बातें हो सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूं। पहले तो एक बात ये कि जब वो आ रहे थे तो वो बन ठन के तैयार होके आए। उन्होंने कीमती लिबास पहना। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम एक ऐसे हुक्मरान, एक बादशाह के सामने के हुजूर में जा रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने कीमती कपड़े पहनकर मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। वहां पे पैगंबर अलैहिस्सलाम से जब पहली मुलाकात उनकी हो गई तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको उस बंटन पहने हुए लिबास में देखकर उनसे बेरुखी इख्तियार की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेरुखी पर वो निहायत परेशान हो गए, क्योंकि नजरान के ईसाइयों को पहले से पता था पैगंबर की अखलाक हसना का कि वो इनकिसारी, आजिज़ी का मालिक है। लिहाजा इस बेरुखी के बारे में, इस बेरुखी की वजह मालूम करने के बारे में ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेरुखी की वजह क्या है। लेकिन असहाब को यह इल्म नहीं था शायद, तो असहाब उनको मुतमईन न कर सके। तो आखिरकार उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी
حضرت امام علی المرتضیٰ سے دریافت کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی برخی کی وجہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے عیسائیوں کی خدمت میں فرمایا کہ اس پیغمبر علیہ السلام کی بے رخی کی اصل وجہ آپ لوگوں کی جو یہ لباس کا انداز ہے، جس انداز کا لباس آپ لوگوں نے پہنا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں سے بے رخی اختیار کی ہے۔ تو لہٰذا مختصر کر رہا ہوں، عیسائیوں نے لباس بدل دی اور ایک سادے سے لباس کے اندر ملبوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ان کے درمیان جو ایک سوال زیر بحث آئی وہ یہ کہ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا بلا کہتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نبی مانتے ہیں، اللہ کے مقرب نبی مانتے ہیں۔ تو بات چڑھتی گئی، آخر میں بات اس حد تک آ گئی کہ عیسائیوں نے پیچھے سے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ آپ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے مانتے ہو، حالانکہ اس کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر بن باپ کے پیدا ہوا ہے، تو وہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے بحث میں اور بھی تفصیل ڈالی اور وہ نہیں کامیاب ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہاں پہ ایک آیت بھی نازل ہوئی جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر کے اس میں روح پونکی اور اسے کن فیکون کی مدد سے کن فیکون کہہ کے اور بنایا، مٹی سے پیدا کر کے اس میں روح پونکی۔ اسی طرح اس کا بھی کوئی باپ نہیں تھا، وہ مٹی سے پیدا کیا، خلق کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو تھوڑی سے تو وہ شرم کے مارے، یعنی وہ تھوڑی سے تو سمجھ گئے، بس اس طرح ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ میں یہاں پہ مختصر کر رہا ہوں کہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ایک آیت آئی کہ اگر ان دلائل کے باوجود بھی وہ کانے نہ ہوئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنے اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہم اپنے اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، آپ اپنی بیٹیوں کو لے آئیں، ہم اپنی بیٹیوں کو لے آئیں گے، اور آپ اپنی جانوں کو نفسوں کو لے کے آئیں، ہم اپنی نفسوں کے لے کے آئیں گے، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ تو جو گروہ سچا ہوا تو اس کی لعنت اللہ قبول کرے گی۔ تو لہٰذا پھر کیا ہوا کہ اس کے اوپر بات جو ہے فکس ہو گئی اور ایک صحرا کی طرف نکلنے کا اس میں فیصلہ کیا گیا۔ عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لعنت بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو گروہ سچا ہوا اس کے اوپر اللہ لعنت بھیجے گا۔ تو دوستو پھر کیا ہوا کہ عیسائی پہلے سے اس صحرا میں چلے گئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 برگزیدہ ہستی کو ملا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 برگزیدہ ہستی جن کو پنجتن پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پورے مسلم دنیا میں، ان کے ساتھ جب وہ تشریف لائے صحرا، تو دور سے جب عیسائیوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر دیکھ لیا تو پوچھا، کیونکہ ان کے سرداروں نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ سارا تشریف لے آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم مباہلہ کریں گے، یعنی اللہ سے لعنت کا درخواست کریں گے، لیکن اگر وہ اپنے گھرانے کے ساتھ تشریف لے آئے تو پھر ہمیں یہ سخت نہیں رہے گی کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ تو جب پتہ کرنے پر انہیں پتہ چل گیا کہ سامنے جو ہستیاں آ رہی ہے اس میں جو ہے ان ہستیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں، ان کے چچا زاد، ان کے وسیع، ان کے جانشین حضرت امام علی علیہ السلام ہے، اور ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور ان کے 2 نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف آ رہے ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چل گیا تو وہ سہم گئے، ڈر گئے کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے گھرانے کو لے کے آئیں گے۔ تو وہ ڈر گئے، اللہ کے خوف سے ڈر گئے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام
دونوں اپنے سارے گھرانے سے کہیں کہ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے لعنت کا کہیں، لعنت بھیجنے کا کہیں، تو وہ تو لازمی لعنت بھیجے گا ہم کیوں ہمارے اوپر. تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہار مان گئے اور وہاں سے رخصت ہو کے چلے گئے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما پنجتن پاک نے مباہلہ جیت لیا. اور یہ آج کا دن وہی دن ہے جو ہم سب مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے خوشی کا دن ہے کہ عیسائیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے، مؤمنین نے پنجتن پاک کی مدد سے آج تک یہ مباہلہ جیت کر آج تک مومنین سارے سرخرو ہو گئے. تو دوستو یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ مباہلہ. اس کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہے تو وہ آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے دعا کریے گا کہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس طرح کی بلاگنگ یعنی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے پیش کر لیا کریں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والدین، خصوصاً والدین کی خدمت کریے گا، اور ان سے دعاؤں کی التجا کریے گا ہمارے لیے، اور ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.